عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کوئی راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے مبارک کلمات کے بعد ہر کے امتداد درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر. برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو جس بندے نے یاد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں 2 نام رحمان اور رحیم بھی ہیں. ان ناموں کی کیا خاصیت ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے وہ اس کے لیے بھی رحمان، کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ رحمان، ماننے والوں کے لیے بھی رحمان، انکار کرنے والوں کے لیے بھی رحمان، اور ہر ایک کو وہ عطا کرتا جا رہا ہے. شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں: ان اللہ لا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. تو یہ اس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہے. وَرَحِيمُهُمَا، اور رحیم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور لیکن جو اس کی رحمت آخرت میں ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے. کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے،
کسی ملحد اور بے دین کے لیے، کسی بدعتی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت قیامت کے دن نہیں رکھی۔ وہ رحمت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اس کی رحمت کے جو 100 درجے ہیں اس میں سے ایک درجہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، والدین اولاد سے پیار کرتی ہیں، اولاد والدین سے پیار کرتے ہیں، دوست دوست سے پیار کرتا ہے، خاوند بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ اسی محبت کی وجہ سے، اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ، اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 میں سے ایک اس نے زمین میں اتارا۔ بین الجن والانس والبہائم والحوائم، جو محبت اللہ نے انسانوں کے درمیان رکھی، جو محبت اللہ نے جنوں کے درمیان رکھی، جو محبت اللہ نے چوپاؤں کے درمیان رکھی، جو محبت اللہ نے درندوں کے درمیان رکھی، اسی محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وَيَتَرَحَّمُونَ، اور ایک دوسرے کو رحم کرتے ہیں، فَبِهَا يَعْطُفُ الْوَحْشُ، اور اسی وجہ سے وحشی درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے اپنی محبت کے، اپنی رحمت کے 99 درجے جو ہیں وہ آخرت میں رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور یہ رحمت قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کے لیے۔ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا غصہ یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کے میری رحمت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَى غَضَبِي، میری رحمت اور میرا غصہ آمنے سامنے ہوا تو میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی، اور یہ بات اللہ نے لکھ کر عرش پر اپنے پاس محفوظ کر لی کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ کی رحمت سب چیزوں سے بڑی ہے، تو اللہ بھی سب سے بڑا رحیم ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یاد رکھو اللہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوئے، قیدی بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کبھی بھاگتی ہوئی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے اور بڑی پریشان ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا وہ بچہ اسے ملا تو وہ اس کو چوم رہی تھی، اس سے پیار کر رہی تھی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ جو اپنے بچے کے لیے تھوڑی دیر پہلے اتنی پریشان تھی کہ اسے اپنی ہوش تک نہیں تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم آگ کے اندر کیسے پھینک سکتی؟ فرمایا واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ من ولدہ، یہ عورت جس قدر اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔
اس عورت سے زیادہ اللہ میرے اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں مائیں اپنے بچوں کے گناہوں کے اوپر، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، اور اگر وہ سزا دینے پہ آ جائے پھر کیفیت کیا ہو، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کے سبب ان کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر سوائے جانوروں کے کوئی چیز نظر نہ آئے، انسانیت ختم ہو جائے، انسان نام کی چیز ہی ختم ہو جائے۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا جاتا ہے اور ہماری غلطیوں کو صرف نظر کرتا جاتا ہے، ہم کو سزا نہیں دیتا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ گناہوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے اور عزتوں کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے آپ کو دیکھیے تو صحیح کہ اگر اللہ میرے گناہوں سے پردہ اٹھا دے، اگر اللہ میرے عیبوں سے پردہ اٹھا دے تو میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ میری کرتوت کیا ہے۔ اگر اللہ ہمارے عیوب سے، ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دے تو کوئی حاجی نہ بچے، کوئی نمازی نہ بچے، کوئی مولوی نہ بچے، کوئی قاری نہ بچے۔ منہ دکھانے کے لیے ہمیں کہیں جگہ نہ ملے، ہم چھپتے پھریں۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ اللہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں قحط پڑ گیا، آسمان کو خل ہو گیا، بارش برسنا بند ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کر، ایک دو بندے نہیں، 70,000 صحابہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے، انہیں لے کر میدان میں آئے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما اور اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ نبی سے کہا، اے میرے موسیٰ تمہاری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کی قوم سے وہ بندہ باہر نہیں جائے گا جس نے 40 سال سے میری نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے اعلان کر دیا، آواز رب نے پہنچا دی، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اعلان کیا، اے میری قوم تمہارے اندر وہ بندہ موجود ہے جو 40 سال سے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں رب اپنی رحمت کی بارش کا نزول نہیں فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز دی، ہر بندے کے کانوں میں پڑی، ہر بندے نے اپنے گریبان میں جھانکا، اور وہ بھی وہاں موجود تھا کہ جس نے 40 سال سے رب کی نافرمانیاں کی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں رب سے بات ملا لی، اے میرے خالق و مالک، اے غفار و ستار، تو نے 40 سال سے میرے گناہوں پہ پردے ڈال کے میری عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سچی سلوک کرتا ہوں، تیرے سامنے نادم ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور آج کے بعد تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا، اپنی رحمت
حفاظت فرما۔ وہ بھی قوم سے باہر نہیں نکلا، بادل بنے، برسنا شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قوم سے ابھی وہ بندہ باہر نہیں کیا اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا میرے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے سلوک کر لی ہے۔ وہ نادم ہو گیا، اپنی زبان سے اس نے کوئی کلمہ نہیں نکالا، دل ہی دل میں اس نے مجھ سے بات ملائی اور نادم ہوا، مجھے اس کی ندامت پسند آئی اور میں نے اپنی رحمت کا نزول فرما دیا۔ کہا اللہ ذرا اس بندے کی ہمیں بھی تو زیارت کرانا کہ تیرا نبی تیرے سامنے دعا کرتا رہا، تیرے مومن بندے تیرے سامنے دعا کرتے رہے اور تو نے دعا کو اس وقت تک قبول نہیں کیا، لیکن جس نے دل ہی دل میں تجھ سے رابطہ کیا اور تو نے اس کی 40 سال کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور اپنی رحمت کا بھی نزول کر دیا۔ اللہ نے کہا ہے میرے موسیٰ 40 سال تک جس کے گناہوں پہ میں نے پردے ڈالے رکھے، اب تو وہ میرا ہو گیا، اب میں اس کو تیرے سامنے کیسے ظاہر کر سکتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردے بھی ڈال رہا ہے اور ہمیں معاف بھی کر رہا ہے، ہماری غلطیوں کو وہ بھی معاف کر رہا ہے اور درگزر کر رہا ہے۔ دوست اللہ رحیم کی طرف آئیے، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب سے بخشش مانگ کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیجیے، کیونکہ یہ مہینہ ہی اس کے رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی طرف سے بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی رحمت ہے اور بھی اس کی محبت کے اس کی رحمت کے مظہر ہیں، لیکن اس کی رحمت کا جو مظہر قیامت کے دن ہوگا کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا وَأَخَرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو اللہ نے اپنی رحمت کے 99 درجے آخرت میں رکھے ہیں اس کا کیا منظر ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جا رہا ہوگا، اللہ فرشتوں کو ہٹا دیں گے، لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ یسترہ عن العباد، اپنے بندوں سے اس کو چھپا لیں گے، پردوں میں لے آئیں گے، چھپا کے رب پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ اقرار کرتا جائے گا اور پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا وسترتھا علیک فی الآخرہ، اے میرے بندے جس طرح دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھے، تیری عزتوں کی حفاظت کی تھی، اے میرے بندے میں نے آج بھی اسی طرح پردہ ڈال دیا جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اس کی محبت اور اس کی رحمت کا مظہر ہوگا۔ قیامت کے لیے یہ سین ہوگا، ایک بندہ رب کے سامنے لایا جا رہا ہوگا، رب تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے عارضوا علی صغار ذنوبہ، اس کے بڑے بڑے گناہ نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہوں گے، وارفع عنہ کبائرہ، بڑے گناہوں کو رب معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں اور اس بندے کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اب میرا کیا بنے گا۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے، جب آخر ہو جائے گی تو رب کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اور رب تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اجعل السیئات الحسنات، میرے بندے کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا۔ جب یہ فکرہ وہ رب کی طرف سے سنے گا، یہ کلام وہ رب کا سنے گا، تو اس وقت وہ شیر بن جائے گا اور پھر وہ کہے گا اے اللہ ابھی تو میرے کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی باقی ہے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے وہ تو میں نے پہلے ہی معاف کر دی۔ نبی علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجس
کبھی اس قدر مسکرایا نہیں کرتے تھے، اس قدر ہنسا نہیں کرتے تھے، اور اس کی اس بات پر آپ اس قدر ہنسے، آپ اس قدر منہ کھول کر ہنسے کہ آپ کی داڑھی جو تھی وہ بھی نظر آنا شروع ہو۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن رحمت ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، رب تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے اس کے اعمال کو دیکھ کر کہ اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے۔ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہا ہے۔ رب تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کیا دیکھتا ہے؟ کہتا اللہ تیری رحمت کے 99 درجوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری رحمت کا منتظر ہوں کہ وہ رحمت کب مجھے معاف کرے گی۔ فرمایا میرے بندے تو جنت کی طرف چلا جا، تیرے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن اس کا 99 درجے جو ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ ایک بندہ آئے گا، فرشتے اس سے کہیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اس کے رجسٹروں کو دیکھو، کوئی نیکی تو ہوگی، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے رجسٹروں کو دیکھو۔ وہ اس کے جو ہوں گے وہ 99 رجسٹر ہوں گے اس کے پاس، اور ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ وہ حد نگاہ تک ہوگا، جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا۔ اتنا بڑا وہ رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور ایک نہیں 99 ہوں گے، ایک کم 100۔ اب 99 رجسٹروں میں جب کھولا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا تو اس میں ایک چیز نکلے گی، اس کا عقیدہ توحید۔ جو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں پڑھا ہوگا، اسلام کا اقرار کیا ہوگا، یہ نیکی اس کے پاس ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو وہ نیکی دیں گے اور وہ لے کر آئے گا ترازو کے پاس، اور 99 رجسٹر جو ہوں گے وہ ترازو کی ایک سائڈ پہ رکھے جائیں گے اور دوسری سائڈ میں اس کی وہ پرچی رکھی جائے گی، لا وجحت بہا۔ وہ پرچی والا جو ترازو ہوگا وہ سائڈ جھک جائے گی اور 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہوگی کہ وہ اپنے توحید کی برکت سے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس کی جو ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی انہیں رب قبول فرما کے انہیں جنت کا ذریعہ، جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے دین اللہ کی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے جہنمیوں کا کلام بیان کیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں وہ رب العالمین کو آوازیں دیں گے، خالق کائنات کو آوازیں دیں گے۔ فرمایا 40 سال یا 40,000 سال تک وہ اللہ کو پکارتے رہیں گے اور اللہ ان کی پکار کو سنیں گے۔ 40 سال یا 40,000 سال کے بعد پھر رب ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہماری سرکشی ہم پہ غالب آ گئی۔ اے اللہ ہم ظالم اور گمراہ قوم ہیں، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ یہاں سے نکال۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ اگر دوبارہ ہم نے یہ غلطیاں کی، تیری نافرمانی کی، تو اللہ ہم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اب یہیں پہ ذلیل ہوتے رہو، اب یہیں پہ ذلیل ہوتے رہو، اور آج کے بعد میں نے تمہاری قوت گویائی کو بھی چھین لیا ہے، آج کے بعد تم مجھے آواز بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ رحمت جو ہے قیامت کے دن اللہ کی، اللہ کے اللہ پر ایمان رکھنے والے ایمان والوں کے لیے
کافر کے لیے، کسی ملحد کے لیے، کسی مشرک کے لیے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اس کی رحمت عام ہے، وہ ہر ایک کو دیتا جا رہا ہے۔ کوئی مانتا ہے پھر بھی، کوئی نہیں مانتا پھر۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہماری غلطیوں کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ یہ بیماری جو مجھ کو لگی ہے، اس بیماری سے اگر تو نے مجھے شفا نہ دی، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو مجھے یہ شفا نہیں مل سکتی۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم والا معاملہ کر۔ اس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ نے کہا میرے محبوب مجھ سے مانگو کہ میری غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام سر انجام نہیں دے سکتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر کس قدر انسان کو یقین اور کس قدر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنا یقین کامل جس طرح اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کی رحمت پر بھی اس کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ میرے لیے ہے، میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں، اور اللہ مجھے اپنی رحمت عطا کر کے اپنی جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حجاج بن یوسف، تاریخ میں اس بندے کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں، انسان ہے، بڑی غلطیاں اس نے کی۔ اچھا کام اس کا یہ ہے کہ قرآن پہ اعراب اس نے لگائے۔ محمد بن قاسم کو پاک و ہند کے اندر بھیجنے والا یہی بندہ تھا۔ اسی کو یہاں سے ملتان سے جو ایک عورت نے خط لکھا، اور اس کے خط کے جواب میں محمد بن قاسم کو بھیجنے والا حجاج بن یوسف۔ لیکن اس کے ہاتھ سے صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، لڑائیاں ہوئی مسلمانوں کی جو آپس میں، اس میں صحابہ اکرام بھی اس کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ظالم بھی بڑا تھا، سخت طبیعت کا تھا۔ فوت ہونے کا وقت آیا، ماں سامنے ہے تو ماں رو رہی ہے۔ کہا میرے بیٹے تو نے بڑے لوگوں پہ ظلم کیے، تیرا کیا بنے؟ کہا میری ماں اگر میرے یہ سارے مقدمات آپ کی عدالت میں آ جائیں تو آپ میرے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ کہا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ کو معاف کر دوں۔ اس نے کہا تو ایک ماں ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں، وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے۔ یہ الفاظ اس کی زبان پہ تھے کہ جاب نکل گئی، روح قبض ہو گئی۔ تو اللہ کی رحمت پر انسان کو اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام سفیان ثوری کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے، اس وقت وہ بیمار تھے۔ تو امام سفیان ثوری جو تھے وہ رو رہے تھے۔ تو حماد نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا ہم جیسوں کو بھی رب معاف کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم جیسوں کو بھی رب معاف کرے گا؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تجھے اللہ کی رحمت پر ایسے یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرا فیصلہ
کہ تیرے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے وہ تیری ماں کرے یا تیرا رب کرے؟ تو کہا میں اپنا فیصلہ اپنی ماں سے نہیں کرواؤں گا، اپنے رب سے کرواؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں تو ایک ہے، جبکہ میرا رب تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور رحمت پہ کس قدر یقین محکم ہونا چاہیے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رحمت پہ یقین تھی۔ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان کر دیا جائے، یہ منادی کر دی جائے، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے، اور مجھے اپنے رب کی ذات پہ اس قدر بھروسہ ہے، اس قدر یقین ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ایک بندہ میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس قدر اللہ کے رحمت پر انسان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر امید اور خواہش میں فرق ہے۔ آج کل ہماری جو زندگیاں ہیں وہ صرف خواہشات کے اوپر ہیں کہ ہماری خواہش ہے صرف، اور اللہ نے ہماری خواہشات کو اور اہل کتاب کی خواہشات کو بیان کیا ہے قرآن میں۔ کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات ایک جیسی۔ وہ بھی کیا کہتے تھے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ بھی یہی کلمہ کہتے تھے کہ جنت میں جانے والے صرف یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے۔ یہی آج ہمارا مقولہ ہے، ہم سونے کے امتی ہیں اس لیے جنت میں ہم ہی جائیں، اور عمل سے دور ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت پر امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کا منتظر ہے، جسے اپنے رب کی رحمت کی امید ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اگر صرف تکیہ لگائے بیٹھا رہا اور خواہشات کے پیچھے چلتا رہا کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنتی ہی جنتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ خواہش ہے، امید نہیں ہے۔ تو انسان کو امید رکھنی چاہیے اور خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ امید کیا ہے؟ وہ اعمال اختیار کرے جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان اور نیک صالح اعمال۔ جو بندہ ایمان لائے گا اور نیک صالح عمل کرے گا، وہی بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ صبر کرنے والوں کو، ایمان کے بعد صبر کا دامن جو لوگ تھام لیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کا حقدار بناتے ہیں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے، فَمَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جو مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت، اپنی بخشش کا حقدار بناتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرما برداری کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے والے، قرآن مجید کی تلاوت سننے والے، غور و خوض سے سننے والے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم قرآن مجید کو پڑھو، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آج ہم جب رات کو نماز تراویح میں آتے ہیں تو کیا ہم اس حدیث پہ، اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟
آگے امام قرآن پڑھتا جا رہا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھ کے ہم گپے مار رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ قرآن کے اس حکم کی صریح مخالفت ہم کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جائے، اس کو سنا جائے اور خاموشی سے سنا جائے، اور پھر جب یہ کام ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں گے۔ قرآن جب پڑھا جائے اور پیچھے شور کیا جائے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو شور ڈالو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، باتیں کرو، اس قدر شور کرو کہ تمہاری آواز ان کے اوپر غالب آ جائے اور ان کی بات عوام تک پہنچ نہ سکے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن کو سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور جو پڑھتا ہی جاتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کرنا، اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جانا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس بندے کو اپنی رحمت کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں پر رحمت والا معاملہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، آسمان والا جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک عورت جو فاحشہ تھی، زانیہ تھی، بدکارہ عورت جا رہی تھی کہ اس نے راستے میں دیکھا ایک کتا جو ہے، کتے کا بچہ جو ہے وہ اپنی زبان کو گیلی مٹی کے ساتھ لگا کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عورت کو اس کتے کے بچے پر رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس نے اپنے موزے کے ساتھ اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا، اور کنویں سے وہ وہ موزہ جو تھا پانی کا بھر کے اس کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس رحمت والے معاملے کو دیکھ کر اس کو معاف فرما دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ کی زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے، اور بالخصوص انسانوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس گھر میں جانور ہیں تو ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا معراج کی رات اس عورت کو کہ جس عورت نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کو نہ کھانا دیتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی، وہ بلی مر گئی۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس کے منہ کو نوچ رہی تھی، اس کے منہ کو نوچ رہی تھی، اور اس مومنہ، یہ مومن ایمان والی عورت تھی، یہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ وہ فاحشہ زانیہ تھی، اللہ نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا کہ اس نے اب اللہ کی مخلوق جانوروں کے اوپر رحم کیا، اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا اور اس کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے، اور بالخصوص جو آپ کے والدین ہیں ان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو رحمت سے، نرمی سے، محبت سے اپنے والدین کے لیے پھیلا دیں، اور ان کے لیے ان کے ساتھ دنیا میں شفقت اور محبت والا معاملہ کر کے ان کا دل جیت لیں۔ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح دنیا میں میں چھوٹا تھا تو میرے والدین میرے ساتھ محبت کرتے تھے، اے اللہ تو بھی اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کر۔
آج ہماری حالت یہ ہے، کتوں اور بلوں اور طوطوں اور کبوتروں سے تو ہم پیار کرتے ہیں اور ماں باپ کو ہم کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ کی جو مخلوق سب سے زیادہ رحم کی حقدار ہے، اس کی محبت کی حقدار ہے، اس کے ساتھ تو ہم ظلم کریں، اور جن کے ساتھ اگر آپ نہ بھی ان کے ساتھ کبوتروں کو رکھیں اور اگر آپ نہ بھی طوطوں کو رکھیں، اگر نہ بھی آپ کتوں کو رکھیں، بلوں کو رکھیں، تو آپ کو پوچھا نہیں جائے گا۔ اور اگر والدین کی آپ نے خدمت نہ کی، ان کے ساتھ اگر آپ نے ظلم کیا، تو آپ ضرور جہنم کا حقدار ٹھہریں گے، اور دنیا میں بھی آپ سزا سے دوچار ہوں گے۔ آپ کی دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے عذاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی عذاب ہوگی۔ پیغام رحمت للعالمین ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو رب کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ ہر روز رب آواز دیتا ہے اور اس کے منادی کرنے والے فرشتے سزائیں لگاتے ہیں، یا باغی الشر اکثر، اے گناہوں کے طلبگار، اے گناہوں کی زندگی گزارنے والے، اب تو باز آ جا اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات رب جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے۔ تو کب رب کی طرف آئے گا اور کب رب سے معافی مانگے گا؟ تیرا رب تجھے روز سزائیں دے رہا ہے، آ جا میرے بندے، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تیرے جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے جو عروج پر ہے آج۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو اس سے، لے لو جو اس سے لینا چاہتے ہو۔ وہ آوازیں دے رہا ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ میرے بندوں سے کہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہ جتنے مرضی ہو گئے میرے بندے، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ تو صحیح، ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، آنسو نہ بھی آئے ویسا چہرہ ہی بنا تو صحیح، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ میں انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں۔ یہ رب کے وعدے ہیں۔ رب آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ میرے بندو، اگر شرک ہو گیا معافی مانگو، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ اگر کفر ہو گیا معافی مانگو، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ اگر نفاق جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی، مجھ سے معافی مانگو، میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ اور اگر کسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ رب العالمین کا قرآن مجید میں اعلان ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اے میرے محبوب، ان سے کہو، ان کافروں سے کہو، اگر یہ اپنے آپ کو باز کر لیں، اپنے آپ کو کفر سے روک لیں، تو ان کے پہلے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ نے منافقوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نیک اعمال کو اختیار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کے دین کو تھام لیں اور اللہ کے دین کو اپنے لیے خالص کر لیں، فرمایا یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں گے۔ اور اگر یہ ایسے مومن بن گئے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ حقوق العباد جیسے گناہوں پہ رب معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ رب کے سامنے آئے گا کہ جس نے 100 قتل کیے ہوں گے اور مقتولین بھی پیچھے ہوں گے، قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، انصاف کے لیے رب کی عدالت میں آئیں گے، اور رب اس بندے کو معاف کر چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں ندامت کے آنسو بہا دیے، توبہ کر لی، اللہ نے اس کے ان 100 قتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ حقوق العباد تھے، اللہ نے حقوق العباد بھی معاف کیے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہے، انصاف کی عدالت لگی ہوگی، یہ 100 مقتولین بھی رب کے سامنے آئیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ اتنی دیر میں جنت کے محلات اور جنت کے
کو ان کے سامنے کر دے گا، اور وہ جب ان محلات کو اور ان باغات کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ محلات اور یہ باغات کس چیز کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت کے محلات ہیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا تم میرے بندے کو معاف کر دو تو یہ تمہارے۔ تو یہ اس اللہ کی رحمت ہے جو تمہارے حقوق العباد کو بھی معاف کر دے گا، اپنے حق بھی معاف کر دے گا اگر تمہارے پاس شرک نہ ہوا۔ آئے اس کی رحمت ہے، اس قدر وہ غفور الرحیم ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقراب الارض مغفرہ۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے تو میں زمین بھر کے تجھے مغفرت دے دوں گا۔ اگر ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہوا، تو توبہ کر، میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا دے تو میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تیرے گناہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جائیں، زمین سے آسمان کو پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی لاستغفرتک، تو مجھ سے بخشش مانگے میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معاف بھی نہیں کروں گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی، میرے سامنے آ گیا، مجھے اپنی بے بسی کا میرے سامنے اظہار کر دیا، اے میرے بندے میں تیری غلطیوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اے اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں، تو اپنی رحمت کا ہمیں بھی حقدار بنا دے اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمت کا حقدار بنا اور قیامت کے دن بھی اپنی رحمت کا حقدار بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم۔